لہذا بعثت پیغمبر اسلام اور بعثت انبیاء از آدم تا خاتم تمام انبیاء کی زندگیوں کا، تاریخ کا اور ان کی زحمتوں کا مطالعہ کریں کہ آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک کتنے انبیاء آئے ہیں کہ کم از کم 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور امکان ہے کہ اس تعداد سے بھی زیادہ انبیاء آئے ہوں بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، بنی نوع انسان کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور سب سے آخر میں پیغمبر اسلام۔ انبیاء شہید ہوتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، انبیاء کو جلاتے رہے، آریوں سے چیرتے رہے، کہ دن میں 70 انبیاء بھی قتل ہوئے، ایک دن میں 70 انبیاء بھی قتل ہوئے، مگر سلسلہ جاری رہا بنی نوع بشر کی ہدایت کا، تا ان کی نبوت کا سلسلہ پیغمبر اسلام پہ ختم ہوا، دین کامل ہوا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کے عنوان سے اپنے تمام تر قوانین و احکامات و آداب و اخلاق وغیرہ وغیرہ لے کر آئے۔ اسلام ایک کامل دین کے عنوان سے پہچانا گیا، خداوند متعال نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب دین اسلام کی حفاظت کا مسئلہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد قیامت تک اس دین کو زندہ رہنا ہے، اور پیغمبر اسلام جن مقاصد کے لیے اور اہداف کے لیے اس دنیا میں آئے تھے وہ سب مکمل نہیں ہوئے، کار رسالت باقی ہے، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا۔ اب جو کام باقی ہے، ہر زمانے میں گزشتہ زمان کے ساتھ نئے نئے حادثات رونما ہوتے ہیں، نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نئے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہر حادثے میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں چاہیے کہ اسلامی احکام بیان ہو جائیں۔ جب بھی دنیا میں نئی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، نئے ماحول وجود میں آ جاتے ہیں، نئے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو لازم ہے کہ وہاں اسلام کا حکم بتا دیا جائے، وہاں اسلامی نقطۂ نگاہ سے حالات کا تجزیہ کیا جائے، تفسیر کیا جائے، واضح کیا جائے، بتایا جائے۔ تو کار رسالت باقی ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، تو یہاں خداوند متعال نے محافظ دین، مفسر دین، مبین دین کے عنوان سے باقی ماندہ کار رسالت کو انجام دینے کے لیے سلسلہ ولایت کو چلایا آگے، کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد اب 12 ائمہ آئیں گے، یکی بعد دیگری، ایک کے بعد دوسرے امام آئیں گے اور کار رسالت کو انجام دیتے جائیں گے تا ان کی دنیا ختم ہو جائے۔ جس دن خداوند متعال چاہے کہ دنیا نہ رہے اور قیامت آ جائے، تو یہ سلسلہ ولایت و امامت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب وہ انبیاء کا سلسلہ اور اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ، یہ سلسلہ ہے۔ تو جب تمام ائمہ اطہار نے اسلام کو بچاتے رہے مختلف حوالوں سے، جیسا کہ عرض کی آپ کی خدمت میں، آقا امیر المؤمنین نے اگر 25 سال گوشہ نشینی کی ہے تو اسی اسلام کو، اسی قرآن کو اور انہی اذانوں کو، نمازوں کو، انہی مؤمنین کو بچانے کے لیے کہ یہ رہیں تاکہ آگے ظہور کے لیے افراد پیدا ہو جائیں، یہ لوگ رہیں، یہ دین جس حال میں بھی ہے رہے، یہ دین بچے۔ اگر آقا امیر المؤمنین اسی دن تلوار نکال لیتے، چلا لیتے، ایک خون خرابہ ہو جاتا، لیکن اسلام باقی نہ رہتا۔ کچھ مسلمان تھے جو اہل بیت کے ساتھ تھے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آقا امام حسن صلح نہ کرتے، جنگ کرتے، کیا ہوتا؟ شاید کربلا کے لیے یہ افراد نہ ملتے،
جو آقا امام حسین کو ملے، یہ ان میں سے بھی اکثر شہید ہو جاتے ہیں۔ آقا امام حسن اگر جنگ کر لیتے ہیں، بچانا تھا انہیں۔ جب آقا امام حسین نے قیام کیا، بہترین افراد ملے عاشورہ کے لیے، کربلا کے لیے۔ یہ آقا امام حسن کی تدبیر ہے کہ دین بھی بچا اور آقا امام حسین کے لیے زمینہ سازی بھی ہوئی۔ انہیں معلوم ہے کہ والی شام کے بعد جو کہ بظاہر مسلمان بھی ہے، بظاہر نماز خوان بھی ہے، سب کچھ ہیں، اسلام باقی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی، لیکن جب اس کا بیٹا برسر اقتدار آئے گا، جب یزید آئے گا، وہ ظاہری اسلام بھی نہیں رہے گا۔ اس وقت آقا امام حسین کو قیام کرنا ہوگا، اس وقت بہترین افراد کی ضرورت ہے تا ان کی اسلام کو تا قیامت محفوظ کر لے۔ لہذا آقا امیر المؤمنین نے 25 سال گوشہ نشینی کی، وہ بھی ایک تدبیر ہے، وہ بھی کار امامت ہے تاکہ دین کو بچائیں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اگر آقا امیر المؤمنین نے فداکاریاں کی، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ صلح آقا امام حسن اسی مقصد کے لیے، قیام آقا عبداللہ حسین بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ تو ہر امام نے اپنے دور میں اسلام کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ کار رسالت ہے کہ دین لوگوں تک پہنچے، دین لوگوں کے پاس رہے اور لوگ دینی تربیت حاصل کرتے رہے، لوگوں کی تربیت ہوتی رہے، لوگ اسلام سے آشنا ہوتے رہے، عمل کرتے رہے، تا ان کی وہ وقت آ جائے کہ اسلام سراسر ہستی پہ چھا جائے۔ آج بقول بعض کے 400 ملین شیعہ آباد ہیں، یہ انہی فداکاریوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر موقع پہ تلواریں نیاموں سے نکال لیتے ہیں، اہل بیت اپنے افراد کو بچا لیتے ہیں، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علی کہاں گئے تھے کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا۔ ان کا خیال یہی ہے کہ علی کے پاس ایک تلوار ہونی چاہیے کہ ہر موقع پہ نکالیں، جب بھی کوئی خطرہ ہو جائے تلوار نکالیں۔ اہل بیت لڑنے کے لیے نہیں آتے، قرآن کو بچانا ہے، مسلمانوں کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، ماحول کو بچانا ہے، حالات کو دیکھ کر انہوں نے کام کرنا ہے۔ لہذا اہل بیت خود قربان ہوتے رہے، تلواریں نہیں نکالنی ہیں نیاموں سے دین کے خاطر۔ تو یہ باتیں آپ کو معلوم ہے تا ان کے ظہور آ جائیں۔ لہذا بعثت ہوئی، غدیر بپا ہوا، ولایت کا سلسلہ چلا، خطرہ ہوا۔ آقا عبداللہ حسین نے عاشورہ بپا کیا۔ عاشورہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ دین اسلام اب بہر صورت زندہ رہے گا، کسی بھی قیمت پہ اب اس دین کو، اسلام کو، قرآن کو، مکتب اہل بیت کو، مکتب تشیع کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تدبیر آقا عبداللہ حسین ہے، یہ سب زمینہ ہے ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ تدبیر حسینی یہ ہے کہ جب افراد کم ہوں، دین خطرے میں ہو، بچانا ہو قیامت تک کے لیے، تو آقا عبداللہ حسین نے تدبیر کی۔ اگر یہی اسرا یہ اہل بیت کربلا سے درباروں میں نہ پہنچتے، کیا ہر کوئی دربار میں جا سکتا تھا؟ درباروں تک صدائے حسینیت، صدائے مظلومیت، دین اسلام کی حقانیت، اہل بیت کی حقانیت کیسے پہنچے؟ کوئی میڈیا تھا، کوئی اور ذریعہ تھا؟ تدبیر حسینی یہ ہے کہ میرے کچھ بچے مخدرات عصمت، بیویاں اسیر ہو جائیں گی، بظاہر اسیر ہیں لیکن یہ درباروں کو فتح کریں گے، یہ بازاروں میں آئیں گے، خطبے دیں گے، مجمع عام ہوگا، بظاہر چند اسرا ہیں، بظاہر سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بے مقنع چادر ہیں، بظاہر لوگ آئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن علیا مکرمہ زینب نے اپنا کام کر دیا، حضرت امام سجاد نے اپنا کام کر دکھایا، اسی موقع سے فائدہ اٹھایا، تقریر کی اور ایسا خطبہ دیا کہ سننے والوں نے علی کو یاد کیا،
کیا ہوا؟ بازاروں تک حسینی پیغام پہنچا، درباروں تک حسینی پیغام پہنچا، ورنہ ایسے فرعونوں کے دربار میں مظلومیت کی آواز کیسے پہنچ جاتی؟ تدبیر حسینی یہ ہے، ورنہ آپ کن کو بھیجتے آقا امام حسین کی جاؤ دربار میں ہمارا پیغام پہنچائیں؟ اور اگر کوئی ایسا سورما ہوتا کہ وہ تلوار کے زور پر دربار میں چلا بھی جاتا، پیغام بھی سناتا، تو کس پہ اثر ہوتا؟ یہ تدبیر حسینی ہے کہ چند بچیاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، جن کے چہرے جلس گئے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ایک امام ہے کمزور ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گردن میں توق، اس حال میں لوگ دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھیں، زینب اپنا خطبہ دے رہی ہے، سید سجاد اپنا خطبہ دے رہے ہیں، حسین کامیاب ہو رہے ہیں، چونکہ مظلومیت بہت تاثیر گزار ہے، لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف منقلب کرنے والی ہے، مبذول کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ آقا امام حسین نے اس سے استفادہ کیا، دین کو بچانے کی تدبیر حسینی یعنی یہ تا قیامت۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تشیع کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس یہ عزاداری، یہ تاریخ کربلا، یہ قربانیاں جو شہدائے کربلا نے دی، تمام شہدائے اسلام، لیکن بالاخص شہدائے کربلا کی یہ قربانی اب آپ کے پاس ہے۔ جب تک یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھے، اس وقت تک کوئی ایسا حاکم، کوئی ایسا سلطان، کوئی ایسا دہشت گرد، کوئی ایسی حکومت نہیں آ سکتی کہ تشیع کو مٹا سکے۔ یہ عزاداری ہے۔ محرم الحرام میں تمام نوجوان اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں گے، انہی 10 دنوں میں تبلیغ ہو جائے گی، ان کی ذہنیت بدل جاتی ہے، سال بھر وہ اس فکر میں ہے۔ ممکن ہے بعض نوجوان عمل میں سستی کریں، لیکن دنیا کی ذہنیت متوجہ ہو جاتی ہے مکتب تشیع کی طرف۔ کسی اور مکتب میں، کسی اور ملت و مذہب میں اگر عاشورہ ہے، کربلا ہے، ایسی قربانی ہے، ایسی یادیں ہیں تو آپ بتا دیں۔ لوگ افسوس کرتے تھے، مسیحی تمنا کرتے تھے کہ لو کان الحسین لنا، حسین ہمارے ہوتے، ہم ہر گلی میں علم لگاتے، ہر شہر میں علم لگاتے، ہر گلی میں ممبر لگاتے، حسین کے نام پہ لوگوں کو ہم مسیحیت کی طرف بلاتے، لیکن نہیں ہے۔ یہودی تمنا کرتے رہے کاش کہ 18 ذی الحج والا دن ہمارا ہوتا، کوئی آیت ہمارے دین کے بارے میں نازل ہوتی کہ آج تمہارا دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، خدا راضی ہوا، تو ہم اس دن جشن مناتے، لیکن روز اکمال دین غدیر ہمارے پاس نہیں، لیکن آپ کے پاس ہے۔ عاشورہ آپ کے پاس ہے، بعثت آپ کے پاس ہے، کربلا آپ کے پاس ہے، یہ کربلا معجزہ آپ کے پاس ہے، تاکہ آپ ہمیشہ زندہ ہوتے رہیں اور اسی طرح اپنے جوانوں کی تربیت کرتے رہیں تا ان کے حضرت آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے زمینہ فراہم ہو جائے، جوان آمادہ ہو جائیں اور خداوند اذن ظہور دے انہیں آ جائیں۔ اب وہ جو حسن ختام دین اسلام ہے، وہ جسے آپ حسن ختام کہتے ہیں، وہ ہو جائے، وہ ظہور ہے۔ اس دن اسلام مکمل طور پہ چھا جاتا ہے، خدا کا وعدہ سچ ہو جاتا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان مغلوب ہو جاتے ہیں، دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس دن وعدہ الہی پورا ہوگا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ جنہیں آج کمزور کر دیے گئے ہیں. آج پوری دنیا میں آپ کا مکتب ہے کہ جنہیں کمزور کرنے کی کوششیں جاری ہیں، کر رہے ہیں وہ. کل آپ ہی اس زمین کے وارث ہوں گے، آپ ہی اس زمین کے وارث ہوں گے، چونکہ آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں، آپ راہ اہل بیت پہ ہیں. تو آپ کو تیاری کرنی ہے، آپ کو آمادہ ہونا ہے، جس طرح کربلا والے آمادہ تھے اور تیار تھے، لڑنے مرنے کے لیے آمادہ تھے. آپ کو معلوم ہے کربلا میں کیسے کیسے افراد تھے. ایک حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں کہ جب دشمن نے طعنہ دیا آغا عبداللہ الحسین کو کہ آپ اس قلیل تعداد میں افراد کو لے کر اس بڑے لشکر کا مقابلہ کریں گے، تو فرمایا کہ میرے سپاہی کوفہ سے آنے والے ہیں، دشمن منتظر ہیں، دوست بھی منتظر، نہ معلوم لشکر کس قدر ہے. جب 5ویں محرم کو غالباً حبیب نے مظاہر چند افراد کے ساتھ آئے، یہاں سے خیام حسینی سے استقبال کے لیے اہل بیت کے جوان اور اصحاب و انصار نکلے. دشمن نے آ کر کہا کہ یہی چند افراد؟ کہا کہ ان میں ایک حبیب ہے کہ پورا عالم اس کے مقابلے میں دے، میں حسین حبیب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے لیے کل عالم سے بھی بڑھ کر ہے حبیب. یہ فقیہ ہے، اہل بیت ہے. ایسے لوگوں کو لے کر آئے. آقا امام زمان کے لیے حبیب کی ضرورت ہے، حبیب کی ضرورت ہے. قاری ہر روز قرآن ختم کرنے والا قاری، ایسے قاری چاہیے. مسلم ابن اوسجا چاہیے، ایسے افراد چاہیے جو 1000 مرتبہ مرنے کے لیے آمادہ ہیں، ایسے افراد چاہیے. تو یہی عزاداری ہے کہ اس کے ذریعے آپ نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور آقا امام زمان کو غربت غیبت سے نکال سکتے ہیں. آقا امام حسین کے لیے علمدار کی ضرورت تھی. آپ میں سے، شیعوں میں سے کسی نے آقا امام زمان کے لیے علمدار بننا ہے. بعض نے علی اکبر بن کے دکھانا ہے، بعض نے قاسم بن کے دکھانا ہے، بعض نے حبیب ابن مظاہر بن کے کام کرنا ہے ان کے لیے. آقا امام زمان بھی تو وہی حسین ہی تو ہیں، وہی امام زمان ہی تو ہیں، وہی حجت خدا ہی تو، انہیں بھی افراد کی ضرورت ہوتی ہے. تو عزاداری اس لیے ہے کہ اس زمانے کے حسین کے لیے افراد آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. آج آپ صلح حسن کی طرح صلح کریں، آج آپ قیام حسینی کی طرح قیام کریں. اگر آج آپ چوتھے امام کی طرح اسیری زندان، موسیٰ بن جعفر کی طرح زندان بزندان جانا پڑے، سید سجاد کی طرح آپ کو دربار بدربار جانا پڑے، آپ جائیں، لیکن اس زمانے کے حسین کے لیے افراد تیار کریں. کل ایسے افراد تھے آقا امام حسین کے پاس. کل اون محمد تھے، اون محمد تھے آقا امام حسین کے پاس. آپ کے پاس ایسے اون محمد ہزاروں کی تعداد میں ہونے چاہیے جو اپنی کمسنی میں، کربلا میں بہت سارے کمسنوں نے کام کر دکھائے ہیں، کام کر دکھائے ہیں. مسلم ابن اوسجا کے 12 سالہ بیٹے نے 30 ظالموں کو واصل جہنم کیا. وہب کی تازہ دلہن نے جنگ کی ہے صرف ایک جملے پر. جب وہب میدان میں آیا اور وہ زخمی ہو کر گرا ہوا تھا، اس وقت اس کی بیوی آئی، کہا کہ عورتوں پہ جہاد واجب نہیں، کس لیے آئی؟ کہا کہ میں اب سن نہ سکا حسین کا جملہ. حسین خیمے میں وا غربتا کا نعرہ بلند کیا. حسین نے جب کہا میں غریب ہو چکا ہوں، میں آیا میدان میں.
ایسے افراد آئے میدان میں کربلا میں. ایسی خواتین کہاں ہیں؟ وہاں جب وہب کی بیوی نے جنگ کی، مسلم ابن اوسجا کے بیٹے مسلم کی شہادت کے بعد جنگ کی، مسلم ابن اوسجا کی بیوی نے 12 سالہ اپنے بیٹے کو روانہ کیا، جاؤ حسین پہ قربان ہو جاؤ. یہ دوسرا سر ہے جسے کاٹ کر ماں کی طرف پھینکا گیا. اس ماں نے کہا کہ یہ حسین کا صدقہ ہے، واپس لے لیں. اپنے 12 سالہ بیٹے کے ہونٹوں کو چوم کے واپس پھینکا. کربلا میں ایسے تھے کہ حسین کامیاب ہوئے. آقا امام زمان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اور کسی کی نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایسے جوان تیار کریں، اون محمد کی طرح جوان پیدا کریں کہ جن کی نگاہوں میں 30,000 کا لشکر کچھ بھی نہیں، تلواریں لے کے جا رہے ہیں. 12 سالہ چلیں، وہ تو زینب کبریٰ کے بیٹے تھے، یہ تو مسلم ابن اوسجا کے بیٹے. 12 سالہ جا کے جنگ کی ہے اس نے. اس کے سرانے آقا عبداللہ الحسین آئے. وہب کے سامنے جان غلام ہے، اسلم غلام ہے، ابو ذر ہے، یہ لڑنے کے لیے آمادہ ہے. آقا عبداللہ الحسین نے حضرت جان سے فرمایا کہ تو غلام ہے، خوشی کے لیے، آرامش کے لیے، آسائش کے لیے ہمارے پاس، اب مصیبتوں میں کیوں ہمارے ساتھ ہیں؟ کہا کہ جب آسائش کا وقت تھا ہم آپ کے ساتھ رہے، مصیبت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ اس کا جملہ ہے. تاریخ نے لکھا، فرمایا آقا عبداللہ الحسین سے کہ مولا کیا آپ مجھے جنت میں لے جانا نہیں چاہتے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں؟ میرے اس خون کو بھی شامل کر دیں. لکھنے والوں نے لکھا کہ جب وہ شیشی جسے پیغمبر اسلام نے حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا، جب عاشور کے دن وہ خون ہوا تو پیغمبر اسلام نے جو خواب میں آئے حضرت ام سلمہ کے اور بتایا کہ میں کربلا میں شہیدوں کے خون جمع کر رہا تھا، اس میں جان کا خون بھی شامل ہے. حسین کو ایسے افراد ملے اس قدر پاک، اس قدر پاکیزہ کہ لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے آمادہ ہے. کوئی فکر نہیں. مسلم ابن اوسجا کے سرانے حبیب ابن مظاہر بھی گئے، آقا عبداللہ الحسین بھی گئے، اور جا کر آخری رمق باقی ہے. حبیب نے کہا کہ مسلم مجھے پتا ہے تیرے بعد میں نے بھی آنا ہے، ورنہ میں تجھ سے وصیتیں سن لیتا اور عمل کر لیتا. مسلم نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ حسین کے قدموں میں مرنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا. حبیب نے قسم کھا لی کہ افعل ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا. جب تک میں ہوں حسین تنہا نہیں ہو سکتا. کربلا میں ایسے افراد ملے آقا عبداللہ الحسین کو تو تب کامیاب ہوئے. آقا امام زمان کو ایسے افراد کی ضرورت ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ آنکھیں بند کریں، تصور کریں، کربلا میں اپنا مقام پیدا کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ میں کہاں ہوں. آپ کم سن ہیں، اون محمد کے پاس، مسلم ابن اوسجا کے بیٹے کے پاس، عبداللہ کے پاس، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میں کہاں ہوں. ڈھونڈیں، مائیں تلاش کریں. مخدرات عصمت اور اہل بیت کی خواتین میں اور اصحاب و انصار کی خواتین میں اپنا مقام تلاش کریں کہ میں مادر وہب کی جگہ ہوں، میں زوجہ وہب کی جگہ ہوں. چلیں اہل بیت کی خواتین سے آپ وہ نہ کریں، آپ کم از کم اصحاب و انصار کی خواتین میں، حضرت فضہ کے پاس آپ کا مقام ہے. تلاش کریں کہاں پہ ہیں آپ، یہ دیکھیں کہاں پر ہے. زوجہ مسلم ابن اوسجا کے مقام پر، زوجہ حبیب ابن مظاہر کے مقام پہ ہیں. اپنا مقام تلاش کریں. اگر کسی مقام پہ نظر نہ آئے، اپنے لیے جائگاہ پیدا نہ کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اطراف کربلا میں تماشائیوں میں ہوں کہ میں تماشا دیکھ رہا ہوں کہ کربلا میں اہل بیت شہید ہو رہے ہیں. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. حتی تماشائیوں میں کہیں آقا عبداللہ الحسین کو چھوڑ کے جانے والوں میں نہ ہوں.
آج اپنا مقام پہ کربلا میں آقا عبداللہ حسین کو جب ایسے افراد ملے، آقا امام حسین فخر کرتے تھے کہ میرے لیے جو اہل بیت ملے وہ ایسے اہل بیت کسی کو نہیں ملے، میرے لیے جو اصحاب ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے ہیں، واقعا نہیں ملے ہیں، نہ پیغمبر اسلام کو ملے نہ آقا امیر المومنین کو ملے ایسے اصحاب، صرف آقا عبداللہ حسین کو ملے ہیں۔ تو لہذا حسن ختام اسلام کے لیے جو کہ ظہور مہدویت ہے، جہاں ایک امام زمان علیہ السلام نہیں آتے وہاں رجعت ہے، وہاں آقا عبداللہ حسین تشریف لائیں گے، وہاں شہدائے کربلا زندہ ہو کے آئیں گے، وہاں اصحاب موسیٰ میں سے 25 افراد زندہ ہو کے آئیں گے۔ آپ کا تصور کیا ہے جب آپ تمام اہل بیت کو ایک جگہ دیکھ لیں، آپ ان سے گفتگو کر سکیں، آپ کا شوق ہے کہ آقا عبداللہ حسین سے گفتگو کرتے۔ رجعت میں آقا امام حسین کی رجعت یقینی ہے، آقا امام حسین کی رجعت یقینی ہے۔ کربلا میں ہر سال میں عرض کربلا میں آقا امام حسین نے خوشخبری دی کہ ہم چند دنوں کے لیے ہے اس خاک میں، ہم اٹھیں گے اس خاک سے۔ آقا امام زمان کے غسل و تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آقا امام حسین کی ہے۔ آقا امام زمان شہید ہونے کے بعد آقا امام حسین باقی ہے، حکومت کریں گے۔ آپ نے اس حکومت کے لیے، چلو آپ نے باقی ائمہ کے لیے کچھ نہ کیا، خود آقا امام حسین کے لیے کہ جو ظہور میں آئیں گے اگر پوچھا بھائی کیا کیا، تو لہذا دین کو پہنچا دیں، دین پہ عمل کرنے کی تاکید کریں، امر معروف نہی از منکر، یہ روح عزاداری ہے۔ اس طرح افراد کی تربیت ہوتی ہے۔ آقا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یخرج القائم یوم السبت، یوم عاشورہ، عاشور کے دن آقا امام زمان ظہور فرمائیں گے، الیوم الذی قتل فیہ الحسین، جس دن حسین شہید ہوئے اسی دن آقا امام زمان ظہور فرمائیں گے۔ تو آپ عاشورہ کی تیاری کر رہے ہیں، عاشورہ یعنی روز ظہور آقا امام زمان، نہ صرف روز شہادت آقا امام حسین۔ ان دونوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایک حسین اس دن شہید ہوئے، دوسرے حسین کا ظہور ہوگا اسی دن۔ پہلی تقریر آقا امام زمان کی روضہ آقا امام حسین ہے، روضہ خانی مصائب آقا امام حسین جو پچھلے سالوں میں عرض کیا، الا یا اہل العالم، اے اہل عالم سنو، میرے جد امجد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، ان کے کپڑے چھینے گئے ہیں، ان پہ ظلم ہوا ہے۔ نعرہ اصحاب آقا امام حسین کا اور ان فرشتوں کا نعرہ جو روز عاشورہ کربلا میں آئے اور اب تک قبر آقا امام حسین پہ حاضری دے رہے ہیں، ظہور آقا امام زمان کے دن وہ فرشتے اٹھیں گے، اصحاب و انصار آقا امام زمان میں شامل ہوں گے، ان کا نعرہ یہی ہے، یا لثارات الحسین، آؤ خون حسین کا انتقام لیتے ہیں۔ یہ خون اور ہے، اسے سار اللہ کہتے، خون خدا۔ آقا امام حسین کا خونخواہ خود خدا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ وہ انتقام لیں۔ روز اول آفرینش میں جب اہل بیت کی تخلیق ہوئی، آدم کی خلقت سے بھی پہلے جب آدم کی تخلیق ہوئی، انوار مقدسہ اہل بیت دکھایا آدم کو، پروردگارہ یہ 14 نور، کہا وہ پیغمبر ہے آخری، وہ اس کے جانشین ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، یہ فلاں فلاں۔ دیکھا آخر میں آقا امام زمان کو کہ قیام کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، سوال کیا یہ ہستی، کہا اسی کے ذریعے میں انتقام لوں گا۔ آقا امام حسین کا انتقام آقا امام زمان کے ذریعے، خداوند متعال نے روز الس لکھ دیا یہ کہ اس کا انتقام لیا جائے گا۔ تو ہماری تیاری، آپ چاہیں گے کہ آقا امام حسین کے جو ہیں ان کی خونخواہی میں آپ شریک ہو جائیں، کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اپنا مقام پیدا کریں، جون بن کے دکھائیں، اسلم غلام ابوذر بن کے دکھائیں۔ آقا امام حسین کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ آزاد، کہا نہیں جاؤں گا میں، ایسا غلام تلاش کریں، مقتل سے آزاد کر دیں اسے،
بیعت اٹھا لیا آقا امام حسین، جون سے کہا تو آزاد کر دیتا ہوں تجھے، تو کچھ بھی نہیں، تم جاؤ اپنا جان بچاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. نہیں جاتے، مرنا چاہتے ہیں. تو اپنا مقام پیدا کریں اپنی زندگی میں اگر حسینی ہے. لہذا آقا امام زمان کا ظہور تمام تر مظالم جو اہل بیت پہ ہوئے، تمام تر چیزیں جو غاصب ہوئی انہیں لوٹانے کے لیے ہے. مقام اہل بیت کو لوٹائیں گے، امامت اہل بیت کو لوٹائیں گے، حکومت اہل بیت کو لوٹائیں گے، اور تمام مظلومین کا جو جن کے ناحق خون بہائے گئے انتقام کے لیے آقا امام زمان کا ظہور ہوگا. اہل بیت کا انتقام لیا جائے گا، سیدہ کائنات کا انتقام لیا جائے گا. عدالت مہدوی میں انہیں حاضر ہونا ہوگا. تو آپ کے دلوں میں یہ طلب ہے کہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کاش کہ وہ احادیث میں بیان کر سکتا کہ آقا امام زمان ان ظالمین کے ساتھ کیا کریں گے. آپ جائیں بحار الانوار وغیرہ میں اسی حدیثیں ہیں کہ آقا امام زمان کس طرح انتقام لیتے ہیں ان سے، قبروں سے نکال کے کیا کریں گے. اب علماء نے تجزیہ کیا ہے، وہ کریں، لیکن ہے ایسی باتیں. آپ کا دل کرے گا آپ کہاں ہے، اہل بیت کے ساتھ آپ کس مقام پر ہیں. آقا امیر المؤمنین کے اصحاب و انصار سے لے کر آقا امام زمان کے اصحاب و انصار تک اپنے آپ کو دیکھیں، تلاش کریں، ٹٹولیں کہ میرا مقام، میری حیثیت کیا ہے. جون کی طرح عقیدہ، جون کی طرح عمل، اسلم کی طرح عقیدہ، اسی کی طرح عمل، اسی کی طرح محبت، اسی کی طرح فداکاری چاہیے. ان کا اخلاق چاہیے کہ آپ کے اندر پیدا ہو جائیں. لہذا آپ دیکھیں کس قدر ہم آہنگ ہے بعثت، غدیر، عاشورہ، ظہور، سب ایک ہی ہدف کے لیے ہے. روز عاشورہ ظہور مہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. روز عاشورہ ان کا ظہور کس لیے؟ یہ ظہور تکمیل رسالت پیغمبر اسلام کے لیے. اس دن کار رسالت مکمل ہو جائے گا کہ اسلام ساری ہستی پہ چھا جائے. یہ ظہور ولایت غدیر کو اپنا صحیح مقام دلانے کے لیے کہ علی حاکم تھے، اس دن اہل بیت کی حکومت ہوگی کل ہستی پہ، سراسر زمین پہ. ظہور اسی غدیر کے لیے ہے. اور یہ ظہور غدیر اور عاشورہ کے اہداف کو، اہداف آقا ابا عبداللہ الحسین کیا ہیں؟ کہ یزید خلافت کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کی حکومت غاصبانہ ہے، اس کی حکومت باطل ہے، اسے حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. اس کی بیعت کرنا اسلام کو قتل کرنے کے مترادف ہے. فرمایا مثل لا یبایع مثل یزید. آقا عبداللہ حسین کیا چاہتے ہیں؟ کہ امر معروف نہی عن منکر ہو جائے. یہ سب ظہور میں ہوگا، عام ہو جائے گا یہ چیزیں. آقا امام حسین چاہتے ہیں کہ اسلام پھیل جائے، یہ ظہور میں ہوگا. تو تکمیل عاشورہ، تکمیل غدیر، تکمیل بعثت، یہ سب ظہور میں ہے. ہمیں اس دن کے لیے آمادہ ہو. یہ ظہور غدیر اور عاشورہ کے انتقام کے لیے بھی ہوگا. اہداف عاشورہ و غدیر و بعثت کو بھی کامل کر دے گا یہ ظہور. اور دوسری طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے خون بہایا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو ستایا ہے، ان سے انتقام بھی لیا جائے گا، اور یہ برحق ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے لیے آمادہ ہونا ہے. لہذا پہلے بھی عرض کیا، مخصوصاً سب کی اور بالاخص جوانوں کی جسمانی صحت بھی مہم ہے آقا امام زمان کے لیے، اور ذہنی آمادگی بھی مہم ہے. یہی جسم ہے کہ اگر یہ جسم آمادہ ہو تو آقا امام زمان کے کام آئیں گے. اگر آپ کا جسم بیمار ہے، کینسر ہے، شوگر ہیں، آپ نہیں چل سکتے، لڑ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، آقا امام زمان آپ کو لے کے کیا کریں گے؟ وہ کوئی اور ماحول نہیں ہے کہ جہاں آپ کے جسم کی ضرورت نہ ہو. قسم ابو الفضلی ہے کہ انہی جسموں کی ضرورت ہے، انہی دست و بازو کی ضرورت ہے آقا امام زمان کو، اسی زبان کی ضرورت ہے، اسی فکر کی ضرورت ہے. اپنی
جوانیوں کو بچا لیں، ضائع نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ان قریب آقا امام زمان کا اگر ظہور ہو جائے. جوانوں کی ضرورت ہے، توانائیوں کی ضرورت ہے، قدرت کی ضرورت ہے. لہذا ہنرمند بنے جو آقا امام زمان کے لیے کام آئے، جوان رہیں، توانائی اپنے اندر رکھیں. دعائے کمیل نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہم قوی علی خدمتک جوارحی، پروردگار اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط رکھیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ مضبوط رہیں. لہذا اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے، فکری تربیت بھی ضروری ہے، اور جسمانی تربیت بھی ضروری ہے. آقا امام حسین کے ساتھی سب جو ہیں جنگی مشق کرنے والے سب تربیت یافتہ تھے، جسمانی طور پہ قوی تھے. حبیب بھی 80 سال کے بعد قوی تھے. وہ آپ قوی رہیں. آپ کیا لے کر جائیں گے آقا امام زمان کے پاس؟ جسمانی صحت بہت مہم ہے. اگر خود آقا امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہ کربلا کی جنگ میں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ شرکت نہ کر سکے بیماری کی وجہ سے، تو آپ بھی اگر بیمار ہو جائیں گے. عبداللہ بیمار تھے، مدینے میں رہے، آپ بھی بیمار ہوں گے، رہیں گے ادھر. آقا امام زمان کے پاس کیسے جائیں گے؟ آپ بیمار نہ ہو جائیں. آپ صحت مند رہیں. شاید کل ظہور ہو، شاید پرسوں، شاید اگلے سال، شاید جب بھی ظہور ہو. آپ تیار رہیں. آپ تیار رہیں. جہاں بھی مرے، جس وقت بھی مرے، آپ آقا امام زمان کی خدمت میں ہیں. وہی اجر، احادیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وہی اجر جو آقا امام زمان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کر کے دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں کے مقابلے میں جو افراد شہید ہو جاتے ہیں، وہی ثواب ہے کہ آپ تیار ہو کے رہیں. اگر موت آ جائے تو آ جائیں. اگر مصلحت تھی آپ کو موت کے بعد بھی دوبارہ بلائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے. دعائے احد نے آپ کو یہ راستہ دکھا دیا ہے. دعائے احد نے آپ کو یہ راستہ دکھا دیا. آپ دعا کریں گے 40 دن کے، خدایا اگر موت آ جائے تو مجھے دوبارہ زندہ کر دیں جب میرا امام ظہور فرمائے. کہ کفن پوش، نیزہ بدست، شمشیر سوند کر اور ہونٹوں پہ لبیک ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، شہروں میں، دیہاتوں میں، جنگ جہاں بھی ہوں، میں لبیک کہتا ہوا اٹھوں اپنی قبر سے. یہ مہدویت ہے. آپ اگر آمادہ ہیں، موت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی آپ کا. موت کچھ بھی نہیں آپ اور آقا امام زمان میں، آپ اور آقا امام حسین میں، آپ اور اہل بیت میں موت حائل نہیں ہو سکتی. موت کو آنے دیں. آپ آرام سے قبر میں سو جائیں. جس دن ظہور ہوگا آپ کو اٹھا لیں گے. فرشتے آئیں گے آپ کو لینے کے لیے کہ تمہارے امام کا ظہور ہو چکا ہے. عالم برزخ میں، عالم قبر میں فرشتے آتے ہیں، آپ کو اختیار دے دیتے ہیں. جانا چاہتے ہو ہم اٹھا کے لے جائیں گے، پہنچا دیں گے. اگر یہیں بیٹھنا چاہیے، یہیں بیٹھ کے دیکھیں کہ آقا امام زمان کیا کرتے ہیں. آپ کو اختیار دے دیے جائیں گے. یہ سب کس صورت میں ہے؟ آمادگی کی صورت میں کہ آپ آمادہ ہیں، فکری طور پر، اخلاقی طور پر اور جسمانی طور پر. تو لہذا بہترین اعمال انجام دیں. میں شاید چند جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ انتظار الفرج، آقا امام زمان کے ظہور کا انتظار، فرج و ظہور اہل بیت کا انتظار، جسے افضل اعمال امتی فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ میری امت کے اعمال میں بہترین عمل ظہور آقا امام زمان کا انتظار کرنا ہے. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا. تو بہترین عمل کون سا ہے؟ وہ آپ انجام دیں. جن میں کچھ خصوصیات ہوں تو وہ عمل بن جاتے بہترین. تب آپ کا انتظار ہوگا بہترین. سخترین عمل بہترین عمل، یہ حدیث میں آیا افضل الاعمال احمدها. سخترین عمل جو آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب میرے سامنے دو واجب کام آ جائیں جن میں ایک بہت زیادہ سخت ہیں، دوسرا سخت ہیں، تو میں سخترین کا انتخاب کرتا ہوں چونکہ وہ بہترین عمل ہے. لہذا انتظار سخترین عمل ہے، اسی لیے تو بہترین عمل ہے، چونکہ آپ کو بہت کچھ بننا ہوتا ہے.
افضل الاعمال احمدها، لہذا جن اعمال میں آپ کو مشقت نظر آ جائیں انہیں انجام دینے کی کوشش کریں۔ فی الحال ہم جیسے چھوٹے افراد کے لیے روزانہ قرآن پڑھنا سخت ہے، چند رکعت نماز تہجد پڑھنا سخت، انہیں کوشش کریں، یہ شروعات ہیں، نماز تہجد شروعات ہیں، نماز جماعت شروعات ہیں، یہاں سے آپ آگے جا سکیں گے، یہ شروعات ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ مجالس، عزاداری، یہ محافل اہل بیت، یہ ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا، یہ گریہ وزاری، یہ کمیل و ندبہ و عہد و قصہ وغیرہ وغیرہ، یہ شروعات ہیں، یہاں سے آپ، یہ دروازے ہیں، تربیت مہدوی کے دروازے یہی ہیں، ان سے آپ داخل ہو سکتے ہیں اور آگے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، ہر وہ عمل جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ محرمات سے بچنا پڑے وہ افضل ترین عمل ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، جب آقا میرے نے سوال کیا کہ اس ماہ میں بہترین عمل کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرمات سے پرہیز کریں۔ تو انتظار میں یہ کہ سخت ترین اعمال کی طرف آئیں، محرمات سے آپ کو بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ جو بہترین عمل ہے، افضل ترین عمل، ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو انتظار میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ افضل الاعمال کے بارے میں فرمایا کہ نماز کو اپنے اوقات میں انجام دینا۔ تو یہ کہ ایک منتظر آقا امام زمان کو جو ظہور کی طرف جانا چاہتے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اول وقت میں نماز ادا کریں اور ہر کام پھر اول وقت میں انجام دیں۔ جب منتظر کو چاہیے کہ وہ اول وقت میں اگر انجام نہ دیں، اگر آپ کسی کے بھی انتظار میں ہیں تو آپ ظاہر اول وقت، اگر آپ دیر کر دیں گے سارا انتظار آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اس طرح 20 صفات ہیں افضل اعمال کے، ایک منتظر آقا امام زمان کو چاہے کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، لہذا کربلا والوں کا مطالعہ کریں۔ تیسری محرم ہے، چند باتیں عرض کرنی ہے۔ کچھ اصحاب کے تذکرے ہوئے مکمل تذکرہ ہو نہیں سکتا، حر کا تذکرہ مکمل ہو نہیں سکتا، حبیب کا تذکرہ مکمل ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ کربلا میں ایک باب انہوں نے جو ہے وہاں پہ واضح کیا ہے، کھولا ہے کتاب کربلا میں۔ حر کی اپنی داستان ہے، نہ صرف داستان، اس میں اسباق ہیں، آپ کے لیے تربیتی پہلو ہیں اس میں۔ حر کا آقا امام حسین کی طرف آنا آسان کام نہیں ہے، یہ ہر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سالاری چھوڑیں، سرداری چھوڑیں، اپنی آفیسری چھوڑیں، اپنی دنیاوی تمام تر جو مقامات انہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد آئیں مرنے کے لیے۔ زندگی چھوڑ کر موت کا انتخاب کرنا آسان نہیں ہے، حضرت حر نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔